ناظرین، یہ کتاب جس کا ٹائٹل ہے قصص الانبیاء، ناظرین اس کتاب کے رائٹر ہیں حضرت مولانا عبد المنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ناظرین اس کتاب کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام کے قصے، سچے قصے، واقعات، سچے واقعات قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں لکھے گئے ہیں، درج کیے گئے ہیں۔ اس کتاب کے اندر ہم جسارت کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر کم از کم ایک ویلاگ آپ تک ضرور پہنچایا جائے اور آپ سنیں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ یہی اچھے مومن مسلمان کی پہچان ہے۔ واحد قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق تبھی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنوز، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ ناظرین ذکر چل رہا ہے، بیان چل رہا ہے حضرت حلیمہ سعدیہ کا، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین ایک قسط پہلے بیان کی جا چکی ہے، یہ دوسری قسط ہے، وہ ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ مین ہیڈنگ ہے بیان۔ کس کا بیان؟ حضرت حلیمہ سعدیہ کا۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے مدنی مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ جس کوہ، پہاڑ اور میدان سے گزر رہی تھیں، کون؟ حضرت سعدیہ۔ یہ آواز برابر سنتی تھیں کہ اے حلیمہ تم کو یہ شرف مبارک ہو۔ میں اسی طرح چلتے چلتے تیسرے مقام پر جا پہنچی، وہاں ایک شخص کو دیکھا کہ قد و قامت میں بلند اور ایک عصا بھی اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے نورانی چہرہ ایک غار سے نکل آیا۔ یہ کیفیت دیکھتے ہی میری آنکھیں بند ہو گئیں۔ وہ میرے پاس آ کر میرے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا کہ اے حلیمہ سعدیہ، اے حلیمہ، سعادت دارین تم کو حاصل ہوئی، سعادت دارین تم کو حاصل ہوئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے رضاعت پسر قریش تم پر مبارک کی۔ یہ سن کر میں نے اپنی شوہر سے کہا، جو میں دیکھتی سنتی ہوں غیب سے، تمہیں معلوم ہے؟ وہ مجھ کو کہنے لگے، کیا ہوا ہے؟ تم دیوانی تو نہیں ہو گئی؟ میں اندیشہ کرتی ہوئی راہ میں چلی جاتی تھی کہ ہمارے ہمراہ کے لوگ ہم کو ملیں یا نہیں۔ جب میں مکہ کے قریب جا پہنچی، یعنی اتنے قریب جا چکی تھی کہ مکہ 6 کوس باقی رہ گیا تھا، اور مجھ سے پہلے جانے والی قوم بنی سعد کی عورتیں مکہ میں پہنچ چکی تھیں، اور میں نے ایسا کیا کہ اپنا تمام مال و اسباب و سواری کا گدھا وہیں چھوڑ کر صرف اپنے شوہر کو مکہ میں داخل ہو گئیں، اور وہاں جا کر میں بنی سعد کی عورتوں کو دیکھا، وہ شہر مکہ سے واپس آ رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر میں بہت ہی متردد ہوئی، اور پھر زبان حال سے کہنے لگی کہ یا الہی، مجھ کو بھی وہ دولت نصیب ہوگی یا نہیں جو تم نے کہا تھا۔ اتنے میں عبد المطلب کو دیکھا کہ وہ چلے آتے ہیں۔ دائی حلیمہ دودھ پلانے والی تلاش کرتے ہوئے انہوں نے بنی سعد کی عورتوں کو دیکھ کر کہا، اے عورتوں قوم بنی سعد کی، کیا تم میں کوئی دودھ پلانے والی ہے؟
میں نے کہا میں ہوں۔ عبد المطلب نے کہا تم کون ہو اور تم کس قوم سے ہو؟ اس کے جواب میں نے کہا کہ میں قوم بنی سعد سے ہوں۔ بولے تیرا نام کیا ہے؟ میں نے کہا میرا نام حلیمہ ہے۔ پھر یہ سن کر انہوں نے کہا اے حلیمہ، یہ بہت نیک اور اچھی بات ہے کہ ایک لڑکا محمد جس کا نام ہے وہ ہے بھی یتیم، تم اس کو دودھ پلاؤ گی اور میں نے اس کی اجرت تم کو دوں گا، پھر میں نے تمام قوم بنی سعد کی عورتوں سے کہا تو کسی نے بھی اس کو قبول نہ کیا اور کہنے لگی کہ یتیم لڑکے کو دودھ پلانے سے کیا فائدہ، تم ہی اس کو دودھ پلاؤ، اللہ تعالیٰ تم کو اس کا اجر دے گا، شاید اس کے باعث تم عزیز و مکرم ہو جاؤ۔ میں نے کہا بہت اچھا، میں نے اپنے شوہر سے پوچھا، یعنی پوچھ لوں، بہت اچھا، میں اپنے شوہر سے پوچھ لیتی ہوں، پھر دودھ پلاؤں گی۔ جب میں اپنے شوہر سے دریافت کرنے کو جانے لگی تو عبد المطلب نے مجھ کو قسم کھا کر کہا کہ تم ضرور واپس آنا اور دودھ پلانا۔ میں نے کہا بہت اچھا، میں ضرور آؤں گی۔ پھر میں نے جا کر اپنے شوہر سے پوچھا، وہ بولے بہت خوب ہے، جاؤ اور اس کو دودھ پلاؤ، نیک کام سے مت پھرو۔ اور میں بہت خوش ہوئی، شاید کچھ کو اس سبب سے فیض پہنچے، شاید کسی کو تو اس کے سبب سے فیض پہنچے۔ اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ جب بنی سعد کی قوم اس سے باز آئی کہ یتیم لڑکے کو دودھ پلانے سے کیا فائدہ ہوگا، پس اس وقت بھی میرے دل میں آ گیا کہ ضرور دودھ پلانے جاؤں یا نہ جاؤں۔ اور ایک بھانجا بھی میرے ساتھ تھا، اس نے کہا اے خالہ، وہ سب عورتیں قوم بنی سعد کی بے نصیب ہو گئیں، تم بھی مت جانا۔ اور ادھر مجھ کو بھی یہ بات پسند آئی کہ جب سب محروم ہو کر چلی گئیں تو میں بھی نہیں جاؤں گی، لیکن میرے دل نے پھر مجھ کو مجبور کیا کہ تم ضرور جاؤ، سعادت پاؤ گی۔ اگر یہ لڑکا یتیم ہے تو کیا ہوا، اس کو اپنی گود میں پالو، اور یہی چیز میں نے اپنے خواب میں دیکھی ہے۔ ناظرین، اس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ رکھیں گے ہم آپ کے سامنے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے، ابھی بیان باقی ہے۔ کیا شان رسالت ہے سرکار مدینہ کی، ہر دل پہ حکومت ہے سرکار مدینہ کی۔ مولا میرا قلم ہووے تیری حمد و ثنا ہووے، تیری حمد و ثنا اندر میری زندگی فنا ہووے، تیرے کم سب انوکھے تے نرالے شان والے ہیں، کہ یونس سے مچھلی پیٹ اندر کوئی اگ دے حوالے ہیں، پلے دشمن دے گھر موسیٰ نہ جس نو کوئی پتا ہووے، مولا میرا قلم ہووے تیری حمد و ثنا ہووے، تیری حمد و ثنا اندر میری زندگی فنا ہووے، تیرا کھاواں تیرا پیواں تیرا پاواں خداوندا، پکاراں تینوں میں ہر دم میں گن گاواں خداوندا، تیری تسبیح تیرا نعرہ میرے تو نہ قضا ہووے، زمیناں آسماناں تے تینڈی شاہی دے ڈیرے ہن، نبی تیرے سوالی ہن، ولی سب تیرے محتاج ہن، منگتے سب تیرے در دے، بھلے شاہ کوئی گدا ہووے، تو کشتی نوح دی طوفان اندر اتار دیندا ہے،
تو پھر اونا نو ہوتے دیکھ کے سا مار دیندا ہے تو کشتی نوح دی طوفان اندر اتار دیندا ہے تو پھر اونا نو ہوتے دیکھ کے سایاں مار دیندا ہے تیری منشا چلے بھاویں نبی میں وے دعا ہوئے مولا میرا قلم ہوئے تیری حمد و ثنا ہوئے تیری حمد و ثنا اندر میری زندگی فنا ہوئے